آپ کو یہ تو معلوم ہوگا ہی کہ چاند پر پہلا انسانی قدم امریکی خلاباز نیل آرمسٹرانگ نے رکھا تھا۔ شاید یہ بھی آپ کو یاد ہو کہ خلا میں جانے والے پہلے انسان کا نام یوری گاگرین تھا، جنہوں نے 1961 میں 108 منٹ خلا میں گزارے تھے۔ لیکن ان سے بھی پہلے خلا کا سفر لائکا نے کی تھی۔ لائکا ایک کتے کا نام ہے۔ وہ کوئی پالتو کتا نہیں تھا اور نہ ہی اس کا تعلق کسی سائنسی لیبارٹری سے تھا، بلکہ وہ ماسکو کی گلی کوچوں میں پھرنے والا ایک آوارہ کتا تھا۔ اسے پکڑ کر خلا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اگر وہ بے وزنی کی کیفیت میں راکٹ کے اندر مر بھی جائے تو کسی کو افسوس نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنا پالتو کتا ایک خطرناک اور غیر یقینی مشن کے لیے دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ سن 1957 میں لائکا کے پہلے خلائی سفر نے پہلے روسی خلاباز یوری گاگرین کی خلانوردی کا راستہ ہموار کیا، اور پھر تو خلا اور کائنات میں گردش کرتی ہوئی دنیاؤں کا خوف جاتا رہا۔ اب تو چاند کے لیے مسافر بردار راکٹ بھیجنے کی تیاریاں زور شور سے جاری ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ تحقیقی مقاصد کے لیے جانوروں کو خلا میں بھیجنے کی ضرورت کم نہیں ہوئی، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اب کتے، بلیوں اور بندروں کے بجائے بہت چھوٹے جانداروں کو خلا میں بھیجا جا رہا ہے، جن میں مکھیاں تک شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے جاندار زیادہ مفید معلومات فراہم کرتے ہیں، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خلا میں کون سے جسمانی مسائل پیش آ سکتے ہیں، اور چھوٹے جانور خود کو بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق کس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ یہ کتنی دلچسپ اور عجیب بات ہے کہ چوہے، مختلف قسم کی مکھیاں اور دوسرے حشرات الارض، ہم جن کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہمیں مستقبل کی زندگی کے متعلق بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ پہلے بڑے سائز کے جانوروں کو اس لیے خلا میں بھیجا گیا تھا کیونکہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کششی ثقل نہ ہونے سے اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی مخلوق زندہ نہیں رہ سکے گی، اور سچی بات یہ ہے کہ سائنس کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ کششی ثقل کی عدم موجودگی میں زندگی کیسی ہوگی۔ لیکن آج ہم جب خلا میں جانور بھیجتے ہیں تو ہمارے مقاصد طبی نوعیت کی معلومات حاصل کرنا ہوتی ہے، جس کے لیے کتے، بلی اور بندر جیسے جانور موزوں نہیں ہے۔ آج کل زمین پر طبی تحقیق کے لیے مخصوص نسل کے چوہوں، پلوں کی مکھیوں، مچھلیوں اور اسی نوعیت کے چھوٹے جانداروں کی مدد لی جاتی ہے۔ مستقبل میں بھی یہ چھوٹے جاندار ہماری ریسرچ میں شامل رہیں گے۔ خلا میں کسی بھی تجرباتی سلسلے میں بھیجے جانے والے خلاباز کو خصوصی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور خلا میں بھیجے جانے والے جانور اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے وہاں جس طرح اپنی عادات تبدیل کرتے ہیں، ان سے خلاباز کی تربیت میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر، جب خلا میں چوہوں کو اپنی بے وزنی کا احساس ہوتا ہے تو وہ کچھ دیر تک بے وزنی کی کیفیت میں لڑکتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ خود کو بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق ڈال لیتا ہے اور یہ سیکھ لیتا ہے کہ اسے کس طرح چلنا پھرنا ہے، کس طرح کھانا اور پینا ہے، اور سونے کے لیے کیا کرنا ہے۔ جب وہ یہ چیزیں سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ کسی پریشانی کی بغیر معمول کے مطابق خلائی ماحول میں رہنے لگتا ہے۔ بالکل چوہوں کی طرح مچھلی بھی بہت جلد خود کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈال لیتی ہے۔ بے وزنی کی کیفیت سے ہڈیوں اور اعصاب کی بیماریوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ چھوٹے سائز کے جانوروں پر خلا میں کیے جانے والے تجربات سے دوہرے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ خلاباز اپنی صحت کیسے بحال رکھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ زمین پر ان بیماریوں کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کو کئی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہے جو خلا میں بے وزنی کی کیفیت میں پیدا ہوتی ہے۔ چند برسوں سے سائنسدان 8 ٹانگوں والے ایک چھوٹے سمندری جانور واٹر بیئر پر خلائی سفر کے حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں۔ اس ننھے جانور میں یہ خوبی ہے کہ وہ خلا میں زندہ رہ سکتا ہے، انتہائی زیادہ درجہ حرارت برداشت کر سکتا ہے، اور اس پر خلا میں کثرت سے موجود الٹرا وائلٹ ریڈیشن کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ واٹر بیئر کا ماڈل خلائی زندگی میں انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سائنسدان آخر خلائی سفر کے لیے اتنی کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ وہ 2030 تک انسان کو طویل فاصلے پر واقع زمین سے کسی حد تک ملتے جلتے سیارے مریخ پر اتارنا چاہتے ہیں۔ مریخ پر جانا محض مہم جوئی نہیں ہے، بلکہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بڑھتی ہوئی آلودگی، گلوبل وارمنگ، ممکنہ جوہری جنگ کی تابکاری اور آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونے کے باعث کرۂ ارض اس صدی کے آخر تک انسانی زندگی کے قابل نہیں رہے گی، اور اسے اپنی بقا کے لیے کسی اور سیارے کو اپنا ٹھکانہ بنانا ہوگا۔
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आने वाली नई वीडियोज़ में आप लोगों से मुलाकात करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।